جس بستر پر آدمی کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے اور پھر وہ اٹھ کر غسل کر لے اور بستر پر جو ہے نا نشان لگا رہے تو اس کو دھونا پڑے گا بستر چادر تو دھونی پڑے گی نا، اس پہ کوئی نماز تو نہیں پڑھنی نا، جب مرضی دھو لیں. وہ یہ نہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے تو کوئی بڑی نوسط ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکاؤ جی جلدی، 15 منٹ رہ گئے ریکارڈنگ میں. حدیث میں آتا ہے کہ اس روئے زمین پر جو آج زندہ ہے 100 سال نہیں گزرنے پائیں گے کہ اس کی موت آ جائے گی. ہاں تو کیا دجال بھی مر چکا ہے؟ نہیں، جس چیز کی تخصیص ہے نا جی وہ نہیں ہوتا. یہ جنرل روایتیں جو ہوتی ہیں جس میں تخصیص ہوتی ہے نا وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوتی ہے. تخصیص آ گئی ہے نا کہ دجال کے لیے، وہ تو رہے گا. اس طرح جنرل روایتوں سے آپ جو تخصیص والی چیزیں وہ ثابت نہیں کریں گے. کیا حضرت بلال سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی یہ علماء نے بنا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آہٹ سنی ہے، تو اب وہ ادھر ہی جا کے دیکھیں گے ہم. مسلم شریف میں تو اتنا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. اب سیدنا بلال اونٹ کی مار پکڑ کے آگے ہیں، پیچھے ہیں، ساتھ ہیں، یہ تو ادھر ہی منظر دیکھ کے بتا سکتے ہیں. اگر وہ پہلے بھی چلے گئے تو وہ کوئی شرف نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہی جا رہے ہوں گے. اس حساب سے تو جس اونٹ پہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوں گے وہ اونٹ جو ہے اس اونٹ کی گردن پہلے جنت میں جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اگر وہ سواری ہے تو وہ اس طرح کی باریکیاں کرنے کا کیا نکالنا ہے اس میں سے، جس سے کسی کی فضیلت نہیں بڑھ جائے گی. حضرت بلال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جنتی ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو وہاں بچیوں نے دف بجائی ہے. ہاں ہے، صحیح مسلم میں داغ بھی بچائی اور آپ ظلم کو آپ کے ننیال خاندان کے تھے، ویلکم بھی کہا، یا محمد یا رسول اللہ بھی کہا. سامنے موجود تھے نا، میرا کلپ بھی ہے یا رسول اللہ کے بارے میں صحیح کی تھا. انڈیا کا ایک بھائی کا سوال ہے، ہم انڈیا میں طاغوت کے نظام میں رہ رہے ہیں تو اس نظام کا انکار کیسے کریں، اس کو بدلنے کی جدوجہد کیسے کریں؟ رائے عامہ وار کریں، کوئی کنفرنٹیشن نہ کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں. وہ اللہ نے آپ کو حالات و واقعات دیے میرے بھائی، آپ نے خود چوز نہیں کیے. وہاں رہتے ہوئے مکی دور کی طرح وقت اپنا گزاریں. مکے میں خانہ کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے نہیں توڑوائے. اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، کعبے کا دیوار ستھرا بن گیا. آپ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے آپ کو جو مذہبی آزادی دی ہے اس کو اویل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں. فساد، دنگا فساد وہاں کھڑا بالکل نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں، اس کا نقصان ہی ہوگا. جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اس کا انتظار کب تک کریں اور وہ کب تک دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ وہ شوہر گم نہ بھی ہوا ہو نا تبھی وہ کھلا لے سکتی ہے، اس کا ہاتھ کا ہے. باقی اس میں چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے اس لیے اسلام نے یہ مسئلہ نہیں بتایا. امام مالک کا موقف ہے 4 سال، یہ انہوں نے کوئی قرآن حدیث سے نہیں نکالا، ان کا اپنا ایک موقف ہے. آپ کہتے ہیں نہیں 3 سال، عورت کہتی ہے نہیں جی میں سال سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، جا کے تم سیکھے نکاح کرا لیں. اگر واپس آ جائے اس کا ہسبینڈ بعد میں، ہاں پھر وہ عورت کی مرضی ہے، ظاہر ہے وہ دوسرے کی بیوی ہے نا. نہیں جب وہ نکاح میں آ چکی ہے پہلے، مطلب 4 سال انتظار کیا، اس نے نکاح کر لیا دوسرے مرد کے ساتھ اور تو وہ واپس آ کہے گیا. نا دوسرے مرد سے کہ میں نے پہلے کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ میں طلاق نہیں دیتا، اس سے بھی کھلا لے کے پہلے کے پاس واپس آ جائے. کھلا تو اس کے پاس ہے نا، کھلا دی تلوار تو تھوڑے تے لٹکی رہے گی. ٹھیک. دیکھیں جس طرح 3 طلاق رائٹ ہے نا مرد کا، کھلا عورت کا رائٹ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ مرد خود یہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، عورت بیچاری کو مانگنا پڑتا ہے. اور یہ حنفیوں کا مسئلہ باطل ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد طلاق دے گا تو تبھی نکاح ٹوٹے گا، ورنہ تو خلا کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. پھر تو مرد ہی دوبارہ وہ بدماشی کرے گا. یہ مسئلہ اگر ادھر ہوتا نا حنفیوں میں تو کبھی بھی حل نہ ہوتا. کبھی بھی نہ حل ہوتا. ہاں کیا غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے کوئی مسلمان دکاندار ہے وہ ویلنٹائن ڈے یا کرسمس وغیرہ ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پروڈکٹس بیچ سکتا ہے؟ حلال چیزیں بیچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نان مسلم حلال چیزیں بیچے. ایک بندہ چھری بیچتا ہے، ایک بندہ لے کے بندہ مار دیتا ہے، چھری بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں. ویلنٹائن ڈے کے اوپر اگر کوئی بیوی کو پھول تحفہ دے دیتا ہے تو کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. ہاں مرد و عورت کا اختلاط ویلنٹائن ڈے کے بغیر بھی حرام ہے، ویلنٹائن ڈے پہ بھی حرام ہی ہے. ٹھیک ہے نا، جو آپس میں آفیشیل بانڈ نہیں ہے جن کے درمیان. کاغذوں پہ، اخباروں پہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ اس میں پھر وہ فرنٹ پیج پہ لکھے ہوتے ہیں، وہ بے حرمتی بھی ہوتی ہے اس حوالے سے. کوئی علاج نہیں جی اس کا. تو کیا کریں، اتنی اخباریں ہیں، بہتر یہ ہے کہ اخبار لگوانا بند کر دیں، سافٹ کاپی اخبار کی پڑھا کریں. اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ اپنا حصہ اس اعتبار سے ڈال دیں. کیا کریں، وہ نام کے بغیر بھی پورے کے پورے حروف تہجی قرآن کے ہیں. کدھر کدھر یہ مطلب مسئلوں کو حل کیا جائے گا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
اس کو جلایا جا سکتا ہے اگر اخبار ہاں جلانا تو سب سے بہتر ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ قرآن کے پرانے نسخے جو تھے حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے جن کے سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا. جلا بھی سکتے ہیں, کسی کے سامنے نہ جلائیے. ہاں ایتھے ڈاکٹر رضوان سی ایک ڈاکٹر رضوان سی گجرالے سے وہ میں ایک بار وہ محمد پرا ٹوٹانی کا دسیا سی بھی ڈاکٹر رضوان نکلے سی بار بار چڑھتا ہے. وہ ہارون نام کا بندہ سی. یہ ڈاکٹر رضوان کا واقعہ گجرالے چ ہوا سی. انہیں قرآن پاک کے پرانے صفحے جلائے تو لوگوں نے ڈنڈیاں نال مارتا. حالانکہ یہ سنت ہے صحابہ کی. دفنا بھی سکتے ہیں, جلا بھی سکتے ہیں, اور کسی بوری میں بند کر کے اس میں پتھر ڈال کے وزنی اور جا کے دریا کے یا ڈیم کے پیندے میں ڈال دیں.